حال ہی میں جب قومی اسمبلی کے اسپیکر اور سینٹ کے چیئرمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تو اس وقت سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ اضافہ کون کرتا ہے اور یہ اضافہ کیسے ہوتا ہے. تو آج کی ہم گفتگو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہماری تحقیق کی روشنی میں یہ اضافہ کس طرح سے ہوتا ہے. دو مختلف قوانین ہیں. ایک قانون اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز کے متعلق ہے. وہ ہے دی ممبرز آف پارلیمنٹ سیلریز اینڈ الاؤنسز ایکٹ 1974. یہ اراکین پارلیمنٹ کے متعلق ہے، لیکن جو اسپیکر اور چیئرمین سینٹ ان کے بارے میں ایک الگ قانون ہے. تو پہلے ہم اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو قانون تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ممبرز آف پارلیمنٹ سیلریز اینڈ الاؤنسز ایکٹ 1974. اس کے اندر دو سیکشن ہیں، سیکشن 14B اور سیکشن 14C. اب 14B میں یہ ہے کہ یہ اضافہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے جب سول سرونٹس کی تنخواہوں میں اضافہ ہو. جیسے ابھی حال ہی کے بجٹ میں تجویز کیا گیا ہے کہ سول سرونٹس کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کر دیا جائے. تو یہ آٹومیٹک پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ میں بھی 10% اضافہ ہو جائے گا اگر فائنانس کمیٹی آف دی نیشنل اسمبلی اور فائنانس کمیٹی آف دی سینٹ اس کو نوٹیفائی کر دیں. یہ 14B کے تحت یہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ راستہ اختیار نہ کرنا چاہیں تو پھر 14C کا راستہ ہے. اور 14C کا راستہ یہ ہے کہ جب بھی فائنانس کمیٹی آف دی نیشنل اسمبلی یا فائنانس کمیٹی آف دی سینٹ اپنے ممبرز کی تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہیں تو وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تو تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ 14B اور 14C یہ دو الگ راستے ہیں، لیکن اس میں بنیادی چیز فائنانس کمیٹی ہے جو اس کا بنیادی ایکٹر ہے اس کام کو کرنے کے لیے. اور یہ وہ فائنانس کمیٹی نہیں ہے جو سینٹ یا قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے، وہ الگ ہے. یہ سیکریٹریٹ کی الگ ایک فائنانس کمیٹی ہوتی ہے اور اس کا ذکر ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، سیکشن 88 کے اندر، آرٹیکل 88 کے اندر تو اس کا ذکر بھی ہے. تو یہ فائنانس کمیٹی الگ ہے، اس کو چیئر کرتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ.